اگر تو خداوند کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرط یہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ میں بابر ایمینول آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداوند کی آواز میں۔ یہ پروگرام یقیناً آپ سبوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کے لائکس، آپ کے کمنٹس کا، آپ کی آرا کا جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں۔ ابھی آج خداوند کی زندہ آواز کو ہم سنیں گے پاسٹر طبیل جانسن صاحب سے۔ ان کا تعلق ہے پاکستان چرچ اینڈ منسٹری سے، جو کہ موجود ہے فاضلیہ کلونی شاہ جمال میں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو پاسٹر طبیل جانسن سے سنیں۔ مسیح یسوع کے جلالی، قادر، بابرکت اور فتح یاب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام طبیل جانسن ہے اور آج جو میں موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے نجات اور سربراہی۔ سب میں ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں، اگر آپ نے آج توبہ کر لی ہے اور آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے تو اب آپ نئی مخلوق ہیں اور پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو اب آپ نئے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے نجات پا لی ہے اور آپ نے یسوع المسیح کے نام پہ بپتسمہ لے لیا ہے اور آپ اگر آج اس کی سربراہی میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بادشاہی کے وارث ہیں۔ پر اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نجات کا تعلق صرف بپتسمے سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز سے ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے نجات میں بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ اور نجات آپ کو صرف بپتسمے سے نہیں ملتی۔ ویری کلیئر میں بپتسمے کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ Baptism is only a public declaration that you are Christian۔ بپتسمہ ایک مسیحیت میں اظہار ہے کہ اب آپ خداوند کے بدن میں شامل ہیں، اب آپ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہیں۔ آپ کو بپتسمے کے بعد خداوند کی سربراہی میں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نجات میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم نجات کو دیکھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند میں جو لوگ بڑھتے ہیں خدا ان کو عزیز رکھتا ہے۔ جب آپ خداوند کے قریب جائیں گے تو خدا آپ کے قریب آئے گا۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ ابلیس شروع سے خونی ہے اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ آمین۔ اور جب کلام مقدس نے ابلیس کو یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ وہ شروع سے ہی خونی ہے تو آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ خونی کس طرح سے ہے اور بائبل نے کیوں کہا کہ وہ شروع سے خونی ہے۔ سب سے پہلے جو ابلیس نے خون کیا وہ آدم اور حوا کی روحانی زندگی کا کیا، جو آج تک بہت سے لوگوں کی روحانی زندگی ٹوٹنے کا باعث بنا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، وہ صرف نام کے مسیحی ہیں اور کردار ان کا مسیح جیسا نہیں ہے۔ پر اگر آپ صرف نام کے مسیحی ہیں تو آج اپنے کردار کو بھی، اپنے کریکٹر کو بھی ڈیولپ کریں اور کہیں خداوند میں گھٹوں اور مسیح مجھ میں بڑھے۔ خداوند میں نجات پا چکا ہوں، میں نجات پا چکی ہوں، اب مجھے سربراہی میں چلنے کی توفیق دے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا بندہ کہتے ہیں اپنی پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہن لو۔ جب آپ نجات میں آ جاتے ہیں، یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنی پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانی انسانیت گناہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور نئی انسانیت روحانیت میں بڑھنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جب آپ پرانی انسانیت میں تھے، جب آپ پرانی مخلوق تھے تو آپ گناہ کی ڈیمانڈ کرتے تھے، پر جب آپ نے نجات کو قبول کیا، آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تو اب آپ نئی مخلوق ہیں۔ اب آپ کچھ نیا ڈیمانڈ کریں، کہیں خداوند مجھے بڑھا، کہیں خداوند مجھے استعمال کر، کہیں خداوند میرے سائے سے بھی لوگ شفا پائے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج بھی خداوند کے ایسے سور میں موجود ہیں، آج بھی مسیحی لوگ موجود ہیں جو بولتے ہیں اور بدروئیں نکل جاتی ہیں، جو حکم دیتے ہیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی ایسے مسیح بن سکتے ہیں اگر خداوند کے کلام میں مرج ہو جائیں گے، اگر خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور کہیں خداوند مجھے بڑھا، مجھے کھڑا کر، مجھے تراش اور مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آمین۔ اور آج بہت سے لوگ نجات یافتہ ہیں
ان کے پاس نجات نہیں ہے. آج بہت سے لوگوں کے پاس نجات نہیں ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نجات کیوں کر ضروری ہے. آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے اور خدا کے درمیان ایک جدائی کو محسوس کیا ہوگا. وہ جدائی ہی آپ کو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے, کیونکہ جب تک آپ اس جدائی کو محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ نجات کو بھی محسوس نہیں کریں گے اپنی زندگی میں. تو جدائی کا ہونا بھی ضروری ہے, اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہاللیلویہ. ہم سب گناہگار تھے, اور یقیناً جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے اور جب ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل ٹھوکے جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں آپ کا اور میرا نام تھا. ان کے ذہن میں یہ دن تھا جس دن میں آج آپ کے ساتھ کلام کو بانٹ رہا ہوں. اور جب وہ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوا رہے تھے خداوند یسوع مسیح, وہ جانتے تھے کہ میرے پیارے بیٹے اور میری پیاری بیٹیاں اب خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. اور میں آپ سب کے سامنے یسایہ چیپٹر 59 ورس 1 اور 2 کی تلاوت کروں گا. دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے, بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان ایسی جدائی کر دی ہے, اور ہمارے گناہوں نے اسے ہم سے رپوش کی ایسا کہ وہ نہیں سنتا. آج خداوند کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سن نہ سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے. وہ اس لیے نہیں سنتا, وہ اس لیے نہیں بچاتا کیونکہ ہم بدکار ہیں. ہماری بدکاری نے اسے ہم سے دور کر کے رکھا ہے. تو میرے عزیزو, اپنی بدکاریوں میں سے باہر نکلیں اور خداوند کی سربراہی میں زندگی گزاریں. خدا پاک ہے اور انسان ناپاک ہے. جب ہم بدکاری کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم خداوند کی پاکیزگی کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. اور آئیے میرے عزیزو, خداوند کے کلام میں سے رومیو 3 باب اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. 24 آیت. مگر اس کے فضل کے سبب سے, اس مخلاصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے, ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہمیں یسوع مسیح میں جو مخلاصی ہے اور اس کے فضل میں ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں. میرے عزیزو, کل مسیحی لوگوں پہ آج خداوند کا فضل ہے اور غیر قوموں پہ خداوند کا رحم ہے. جتنے لوگوں نے یسوع المسیح کو قبول کیا آج ان پر فضل ہے. خداوند کا انکنڈیشنل لو ان کی زندگی میں ہے, اور آج جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں خداوند کی فیورز آپ کی زندگی کا پارٹ ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ. اور فضل اور رحم میں فرق ہے. آئیں پہلے رحم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں. رحم, ایک شخص اپنی بائک پر جا رہا ہے اور اس کو سارجنٹ نے روک لیا, اور سارجنٹ کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ کا ہیلمٹ کدھر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہیلمٹ بھول گیا ہوں, میرا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے, مجھے جانے دے. اور سارجنٹ اس پہ رحم کر رہا ہے, چل ٹھیک ہے تیرا ہیلمٹ گھر ہے پر تیرا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے, تو چلا جا. اور وہ اس کو رحم کے سبب سے جانے دیتا ہے. پر آئیں اب دیکھیں فضل کی ڈیفینیشن جو کل مسیحی لوگوں پہ ہے. وہی شخص دوبارہ آتا ہے اور ایک اور سارجنٹ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تیرا ہیلمٹ کدھر ہے, اور سارجنٹ کو وہ کہتا ہے بھائی میرا عزیز آئی سی یو میں ہے, مجھے جانے دے. اور سارجنٹ کہتا ہے اچھا تیرا عزیز آئی سی یو میں ہے, یہ پکڑ 500 روپے, اپنے لیے ہیلمٹ بھی لی, یہ پکڑ اور 500 روپے اپنے عزیز کے لیے فروٹ بھی لے کر جائی, یہ پکڑ اور 500 روپے اپنی پاکٹ میں بھی رکھی. یہ اس کا فضل ہے. جن چیزوں کے آپ حقدار بھی نہیں ہیں, آپ کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے فضل میں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاللیلویہ. یہ اس کا فضل ہے. تو اگر آپ یسوع مسیح سے دور ہیں اور آج تک آپ رحم میں ہیں تو آئیں میرے عزیزو اس کے فضل میں آ جائیں اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں اور توبہ کریں, بپتسمہ لیں اور اس کی سربراہی میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ آپ اور میں خدا کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. اب ہم روشنی ڈالتے ہیں سربراہی میں. یسوع مسیح کو اعمال کی کتاب میں 99 دفعہ اور تمام نئے عہد نامے میں 616 دفعہ ربی اور سربراہ کہا گیا. جب آپ کا یسوع مسیح ربی اور سربراہ ہے تو لازم ہے کہ جو بات یسوع مسیح نے کہی ہے اس پر عمل بھی کریں. ہمیں صرف نام کے مسیحی نہیں بننا بلکہ ہمارا کردار بتائے ہم مسیحی ہیں. اور خداوند کے کلام میں لوکا 6 باب اس کی 46 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو. جب ہم خداوند کے کہنے پر عمل نہیں کرتے,
اور ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں پر پھر بھی پرانی زندگیوں میں ہیں تو ہم اسے کیوں خداوند کہتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں پر وہ جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے منہ سے تو خدا کے قریب ہے پر اپنے دل سے خدا کے قریب نہیں ہے، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اس کے کردار میں ڈھل کر اس سے دعا کرنی ہے۔ آمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے متی 7 باب اس کی 21 آیت۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ ہم اکثر خداوند کو اے خداوند کہہ کے دعائیں کرتے ہیں پر ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خدا کی مرضی پر چلنا ضروری ہے تاکہ خدا کی بادشاہی میں ہم داخل ہو جائیں۔ اور آج بہت سے لوگ خداوند میں اپنی زندگی کو دے کر، خداوند کی سربراہی میں اپنی زندگی کو دے کر پھر بھی اپنی پرانی زندگی کی چیزیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ سب سے ڈینجرس بات ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے جس طرح نلائی ہوئی سورنی واپس دلدل میں لوٹتی ہے، ہمیں اس طرح دلدل میں نہیں لوٹنا بلکہ خداوند کی کاملیت میں بڑھتے جانا ہے۔ جس طرح خداوند پاک ہے ہمیں پاک بنتے جانا ہے تاکہ ہم خداوند کی اہم مرضی کو پورا کر سکیں اپنی زندگی میں۔ اور اگر ہمیں کسی سے بھی کوئی گلہ ہے تو ہم نے اسے معاف کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں محبت کرنا سکھائی، ہم نے محبت کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پہ بھی کہا اتنا کچھ سہنے کے بعد کہ اے خدا ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا گناہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا ہے اور کہنا ہے خداوند انہیں معاف کر، اے خداوند انہیں نجات دے، کیونکہ ہمارا کام اب انصاف نہیں کرنا، ہمارا کام لوگوں کے لیے محبت رکھنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو معاف کرنا ہے اور ان کی توبہ کے لیے، ان کی نجات کے لیے دعا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کسی کے لیے اپنے دل میں کرواہٹ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دعا کریں گے تو لازم ہے کہ یسوع المسیح کی، خداوند کی اصل محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جب اصل محبت آپ کے اندر ہوگی تو خدا آپ میں رہے گا اور آپ خدا میں رہیں گے، اور پھر جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ داؤد سے سب کچھ چھین کر لے گئے، وہ دشمنوں کے پاس نہیں گیا، وہ سب سے پہلے خدا کی حضوری میں بیٹھا اور اس نے کہا خداوند میں کیا کروں، اور خداوند نے کہا اب جا۔ اکثر ہم خداوند کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنی مشکلات کو آگے رکھتے ہیں، جب ہم نے اپنا سربراہ خداوند کو رکھنا ہے تو ہر چیز میں خداوند کو پرائرٹائز کرنا ہے، ہر چیز میں خداوند کو اہمیت دے دی ہے، ہر چیز میں خداوند سے پوچھنا ہے کہ خداوند مجھے بتا میں کیا کروں۔ اور یقیناً جب آپ کو خدا بتائے گا تو آپ اپنی زندگی میں ہر چیز میں، زندگی کے ہر ایک حصے میں سرفرازی پائیں گے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی زندگی کو مسیحیت میں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سٹارٹ شروع ہوتا ہے ایس سے، اسٹاپ ٹرسٹنگ آن یور سیلف اینڈ اسٹارٹ ٹرسٹنگ آن گاڈ۔ ہم نے خود پہ یقین نہیں رکھنا بلکہ خداوند کی ذات پہ رکھنا ہے، کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں اس کا نام ہے۔ جب ہمارے اندر میں آ جاتی ہے تو ہمارے فال کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اندر میں کو نہ آنے دیں اور کہیں خداوند میں نہیں، میرا رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا۔ آمین۔ اس کے بعد ٹی، ٹرن اوے فرام ایوری تھنگ دیٹ بائبل کین سے سن۔ ہر وہ چیز جسے خدا کا کلام گناہ کہتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں اسے ترک کرنا ہے۔ آمین۔ تیسری چیز اے، اٹینڈ اے اسمال ہب گروپ اور فیلوشپ۔ آپ نے رفاقت کو جاری رکھنا ہے، آپ نے روحانی لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کیونکہ کوئلے کو جلا دیتا ہے۔ اگر آپ ان کوئلوں کے اندر جلتے رہیں گے جو خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ ان کوئلوں میں رہیں گے جو خداوند کے کلام کی آگ میں جل رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جلتے رہیں گے۔ ایسے روحانی بھائی، ایسے روحانی بہنیں تلاش کریں۔ اے، اٹینڈ اے فیلوشپ۔ جب آپ فیلوشپ اٹینڈ کریں گے، جب آپ روحانی لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں گے، تو اسی طرح جس طرح وہ خداوند کے کلام کے ساتھ آگ میں بھڑک رہے ہیں، آپ بھی خداوند کے کلام کی آگ میں بھڑکیں گے۔ آمین۔ اور اس کے بعد آر، ریڈ اینڈ اوبے بائبل ایوری ڈے۔ ہر وہ چیز جسے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ غلط ہے وہ چھوڑ دیں، اور ہر وہ چیز جسے آپ خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اور لاسٹ پہ ٹی، یہ سٹارٹ پورا ہو گیا، اور ٹی،
Tell others about your new relationship with Christ. जब आप खुदावंद में आए हैं तो अब अपना नया रिश्ता लोगों को बताना शुरू करें, इरशाद आज़म को फैलाना शुरू करें, रूहें बचाना शुरू करें। और मेरा ख्याल है कि मसीही लोगों का सबसे बड़ा मकसद अगर कोई होना चाहिए तो वो रूहें बचाना होना चाहिए। मेरे अजीजों, नजात में आ जाए, मेरे अजीजों सरबराही में जिंदगी गुजारे, और मेरे अजीजों लोगों तक अपनी गवाही को पहुंचाएं और इरशाद आज़म को पूरा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं, और मैं आपके लिए बरकत चाहूंगा। कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदावंद जितने लोगों ने आज कलाम को सुना है, ये कलाम उनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए। खुदावंद इन्हें तराशे, इन्हें बनाए। आज का कलाम अबलीस इनकी जिंदगियों से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम पर चलें, अमल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। खुदा बाप इन सबको आप अपने फजल में, अपने रूह में, अपने रूह के मस्सा में, अपनी नजात में, अपनी हिकमत में, अपने कलाम में, अपने रूह के फलों में, अपनी रूह की नेहमतों में, अपने वफादारी के फजल में, अपनी हीलिंग में, डिलीवरेंस में, मिरेकल्स में, जोर में, प्लान्स में, फेवर्स में, फॉरगिवनेस में, और हर उस चीज में खुदावंद जो आपकी तरफ से आती है उसमें भी, और इन सब चीजों में भी इन्हें बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के फतेह नाम से खुदावंद ये सब कुछ मैं रूह और सच्चाई में खुदा बाप आपके जलाल के लिए मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।